السلام علیکم ناظرین، پروگرام تل حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان عبدال رقیب باسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو علم ہے کہ ہم ہمیشہ تلخ باتیں، تلخ چیزیں اور نئی نئی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، میرا نام پورا ملک سعید کوثر ہے اور میں انجمن ویلفیئر ایسوسی ایشن رجسٹر جنرل بس اسٹینڈ پیر بدائی کا سرپرست اعلیٰ ہوں۔ اچھا پیر بدائی کتنے عرصے سے آپ رجسٹر جو آپ کی یونین ہے اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں؟ یہ رجسٹر ہماری یونین جو ہے نا جی، یہ 86 میں رجسٹر ہوئی تھی، سن 86 میں۔ اس وقت باقاعدہ میں جنرل بس اسٹینڈ کا اس ایسوسی ایشن کا میں نے الیکشن بھی لڑا تھا۔ اس کے بعد پھر 2006 تک ہم یہ چلتے رہے ہیں۔ 2006 کے میں آ کر میں کچھ صحت اجازت نہیں دیتی تھی، کچھ اور پرابلم تھے، تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ابھی 16 سال کے بعد جناب میں دوبارہ جو ہے جنرل بس اسٹینڈ کی جو دکاندار برادری ہے، انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے کہ جناب ہماری نمائندگی آپ دوبارہ کریں، کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ اس عرصے میں جو یونین ایکٹیو تھی، جو کام کر رہے تھے لوگ، انہوں نے ہمیں دلدل میں دھکیل دیا ہے، تو لہٰذا آپ دوبارہ ایکٹیو ہوں دوبارہ۔ تو میں پھر ابھی حال ہی میں پھر دوبارہ آیا ہوں اڈے میں پیر بدائی میں، دوبارہ آ کے میں نے اس ایسوسی ایشن کو دوبارہ ایکٹیو کیا ہے، دوبارہ تمام لوگوں کو، تمام دکانداروں کو اکٹھا کیا ہے اور اب نئے سرے سے صف بندی کی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور اقتداری میں کہوں گا کہ کیا تاجروں کے مسائل حل ہوئے ہیں؟ کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ میرے بتا دور دیں۔ اقتدار میں جناب سب سے بڑی چیز جس وقت میں یہاں پر 1980 میں ایکٹیو ہوا تھا، سن 1976 میں اڈا جو تھا یہ شفٹ ہوا تھا، تمام شہر سے اڈا نیا بنا تھا، تو 80 میں جنرل بس اسٹینڈ پیر بدائی میں آ کے میں نے کاروبار شروع کیا تھا ٹانگا اسٹینڈ سے۔ ٹانگا اسٹینڈ میں میری ورکشاپ تھی۔ کور یونین ہے جو کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے اڈے کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دوسری یونین آپ سے زیادہ کام کر سر رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اڈے کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ چیز یہ ہے کہ جس وقت میں ایسوسی ایشن میں آیا تو اس وقت جو ہمارے اڈے کے میجر جو چیز تھی، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ 10% ہر سال اینول کرایہ بڑھ جاتا تھا۔ میں نے اس چیز کو، اس کی رکاوٹ پیدا کی۔ پھر ہمارا پورا اڈا جو تھا وہ سبلیٹ ہو چکا تھا۔ سبلیٹ ہونے کے بعد جناب علی اس میں یہ تھا کہ جو لوگ کاروبار چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کی جگہ نئے کاروبار آئے، تو وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے کہ جہاں ہماری دکانیں جو ہیں ہمارے نام نہیں ہیں تو ہمارے لیے۔ تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا، 10% کو روکا تھا، اور 10% 2006 تک رکا رہا ہے۔ 2006 میں نے 10% میونسپل کارپوریشن سے مذاکرات کر کے جو بھی وہ اس کو میں نے ختم کرایا 10% کو 2006۔ اس درمیانی پیریڈ میں ہم نے کوئی 10% نہیں دیا۔ اس کے بعد میں نے جو ٹرانسفر کے حقوق تھے وہ میں نے پنجاب گورنمنٹ سے اسپیشل پورے پنجاب میں 2004 میں صرف جنرل بس اسٹینڈ پیر بدائی کو ٹرانسفر کے حقوق ملے تھے۔ یہ آپ نے سارے کام جی میں نے کیے تھے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے یہ جو کام ہوتے تھے میں نے، اس درمیان یہ تھا کہ مجھے ٹرانسپورٹ برادری جتنی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ جناب یہ بندہ جو ہے یہ بہت ہی ایکٹیو ہے اور بہت کام کرنے والا ہے، تو انہوں نے مجھے جنرل بس ہے، کیونکہ مجھے سب سے پہلے مجھے پنڈی پشاور چلنے والی ٹرانسپورٹر جو تھے انہوں نے اپنا صدر نامزد کیا۔ اس کے بعد مجھے پھر آل پاکستان ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جو تھی انہوں نے مجھے اپنا ایز اے جوائنٹ سیکرٹری منتخب کیا۔ میں نے ایک ٹائم میں 2 یونین کو جو ہے نا ان کی سپرویژن کیا اور ان کو چلایا ہے، اور اللہ کے فضل سے بہترین طریقے سے چلایا ہے۔ اور اڈے میں تو کوئی ایسے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ تو ہم کر، جہاں تک دوسرے گروپ کا تعلق ہے جناب علی کہ جی ہم نے یہ کرا، بات یہ ہے کہ میں نے جس وقت 2006 میں جنرل بس اسٹینڈ جو تھا اس کے میں نے اکاؤنٹ سیپریٹ کرا دیے تھے کہ یہ موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت اس کی جتنی بھی آمدن ہے وہ کسی میونسپل کارپوریشن کے اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتی، وہ صرف اور صرف اڈے کے تعمیراتی کاموں پر ہوتی ہے۔ وہ اس وقت کے جو ہمارے انتظامیہ کو لیٹر لکھے گئے یا انتظامیہ کے ساتھ جو ہمارے منٹس بنے تھے، ظاہری بات ہے جس وقت میٹنگوں کے منٹس بنتے ہیں تو وہ منٹس چلتے 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 فنڈز جو منظور، تو یہ تو میونسپل کارپوریشن جو اس اڈے کو چلا رہی ہے اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے قانون کے مطابق، وہ یہاں پر ہمیں صاف ستھرا ماحول دے، اس میں ہماری یا کسی اور کی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو میونسپل کارپوریشن ضلع انتظامیہ کا بائی لاز کے تحت جو ہے وہ ان کا رسپانسبلٹی ہے، تو اس رسپانسبلٹی کو انہوں نے پورا کیا ہے کہ جہاں جو وقت کے ساتھ ساتھ اڈے میں جہاں روڈ ٹوٹے ہیں یا جو بھی مسئلے مسائل تھے انہوں نے حل کیے ہیں۔
تو ابھی انشاءاللہ ہم دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، تو ابھی جو تاجر برادری دکاندار برادری کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہوں گے۔ اڈا پیر دائی میں تو اس وقت لائٹ سسٹم ہے ہی کوئی نہیں، پورے اڈے میں لائٹ سسٹم جو ہے وہ ختم ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے، لائٹیں ٹوٹی پھوٹی چکا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی تجاوزات، دیکھیں یہ اڈا ہے، اڈا جو ہے یہ اس میں مختلف بلاک ہیں، سوزوکی سٹینڈ کا الگ بلاک بنا ہوا ہے، ویگن سٹینڈ کا الگ بنا ہوا ہے، ٹانگا اپنا آئیڈل پارک بسوں کا الگ بلاک ہے۔ اب اس کا ایک ایریا، کچھ ایریا جو ہے وہ مسافروں کے لیے مختص ہے، جہاں پبلک کی آمد و رفت ہے، جہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں، سواریاں بٹھائی جاتی ہیں، وہ پبلک کا ایسا۔ اگر اس کے اندر جہاں پبلک کا آمد و رفت ہے، اگر اس کے اندر کوئی تجاوزات قائم ہوتی ہے تو وہ میونسپل کارپوریشن کی رسپانسبلٹی ہے اس کو ختم کرے۔ یہ برآمدہ دیکھ لیں، برآمدہ پورا وہاں سے جس وقت ہمارا دور تھا تو ہم نے باقاعدہ ایک ریڈ گرین لائن لگا کے دی تھی دکانداروں کو کہ اس لائن سے آگے نہیں آنا ہے، تو ابھی وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کی جو یونین ہے اس وقت بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہیں تمام لوگ؟ دیکھیں ہماری جو یونین ہے وہ انجمن ویلفیئر ایسوسی ایشن جنرل بس اسٹینڈ پیر دائی جو ہے وہ رجسٹر یونین ہے، اس کی رجسٹریشن موجود ہے۔ کوئی بھی یونین، کوئی بھی سوسائٹی جب رجسٹر ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، آگے اس کے جو طریقہ کار ہے الیکشن کا، جو اس کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے نامزد کرنے ہیں عہدیداروں کو، تو ہم نے تو اس لاز کو، اس ایسوسی ایشن کو دوبارہ ایکٹیو کیا ہے، اور اس لاز کے مطابق ہم نے یہ پینل بنائے ہیں، ہر بلاک کے اندر پینل بنائے ہیں، تاکہ ہر بلاک میں ہماری جو ہے وہ مجلس عاملہ اور جنرل باڈی کے ممبر نامزد ہوں۔ تو ہر بلاک میں ہم نے ممبرشپ، باقاعدہ دوبارہ ممبرشپ کی ہے، جو ہمیں قانون اس ایسوسی ایشن کا جو رجسٹر ہمارا قانون ہے وہ جو ہمیں اجازت دیتا ہے، اس کے مطابق ہم نے باقاعدہ جنرل بس اسٹینڈ میں پہلے پھر کے ممبرشپ کی ہے، ہماری 500-600 ممبرشپ بنی ہے، پھر ان ممبروں کے اندر ہم نے الیکشن کروایا ہے کہ ہمارے جو ممبر بنے ہیں ہر بلاک کے اندر، وہ ممبر جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے اور جنرل باڈی کا ایک پوری جنرل باڈی بنے جو ہمیں قانون اجازت، اور جنرل باڈی کے اوپر ہم مرکزی یونین بنائیں۔ تو ابھی ہم نے جن ایریوں میں پینل کھڑے کیے ہیں تو وہ اس یونین کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جو ہے ہم نے بنائے ہیں، یہ سارے ممبران جو ہیں جنرل باڈی کے ممبران جو ہم نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں اگر کوئی دوسرا گروپ ہے یا کوئی بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اگر وہ اپنا نام استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر مرکزی انجمن تاجران، تو مرکزی انجمن تاجران سے ہمارا کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہمارا تعلق ہے انجمن ویلفیئر ایسوسی ایشن رجسٹر دکانداران، جو ہماری جنرل بس دکانداروں کی ہے۔ ہم نے جینون مطلب ہے کہ اب مرکزی والے اگر اپنی یونین بناتے ہیں ایک دفعہ چھوڑ کے 1000 دفعہ بنائیں، ہمیں اس سے کیا ہے؟ جی بالکل ناظرین، ہماری ان سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ہمیشہ کام کرتے رہیں گے، ان کی ویلفیئر کے لیے ہمیشہ ہر وقت کوشاں رہیں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام تلخ حقیقت کے ساتھ اپنے میزبان عبدال رقیب باسی کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ کسی نئی شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔